بھائی ہم پر غصہ نہ ہوا کریں، ہم غیر مقلدین دوستوں سے کہتے ہیں آپ کے خود مان رہے ہیں کہ اس جماعت اہل سنت کے ایسے فتنے موجود ہیں۔ کتنی بڑی بات کہی اس نے کہ جو کہتا ہے قرآن و حدیث کو مانتا ہوں وہ سلفی نہیں، یعنی وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اب غیر مقلدین کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین دیکھیں، غیر مقلدین کو بیچاروں کو اب عقل آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے پہلے سے یہ بتا رکھا تھا کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے نام پر ایک قسم کا انہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس کو وہ فتنہ بھی ہمارے اکابرین نے کہا، اور ہمارے اکابرین نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ قرآن و حدیث کے نام پر ایک قسم کی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ علماء نے کہا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث۔ اللہ کے فضل سے اس وقت تو یہ اعتراضات کرتے تھے، اس وقت لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو قرآن و حدیث کے خلاف بولتے ہیں، قرآن و حدیث میں گمراہی کہاں ہے، قرآن و حدیث میں فتنہ کہاں ہے، ہم قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہی بات آج غیر مقلدین کو سمجھ آ گئی ہے، ان کی عقل ٹھکانے لگ گئی ہے۔ ایک نہیں، بار بار ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ ایک اور بیان آپ کی خدمت میں لاتے ہیں۔ اب وہ خود مان رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ سنتے جائیے، پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو کتنی سمجھ دی ہے اور علماء کی بات کتنی درست تھی، جس کا غیر مقلدین انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے۔ تو اس کی سن لیجئے بات غیر مقلد کی۔ آج کے دور میں جماعت اہل حدیث میں اس طرح کے فتنے موجود ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں کا نمبر تو ذکر کر دیں گے، سورت کا نمبر تو ذکر کر دیں گے، حدیث رسول کا باب اور نمبر تو ذکر کر دیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ منہج سلف میں اس سلسلے میں کون سی شروحات اور کون سی تفاسیر موجود ہیں۔ یہ ظاہری لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اس کے نمبرات کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر کے منہج سلف سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، وہ سلفی نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کو منہج سلف اور صحابہ اکرام کے شعور و فہم پر ماننے والا سلفی ہے، اور جتنے بھی اہل کلام اور باطل فرقے گزرے ہیں سب کے سب قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر کے بات کرتے تھے۔ تو سامعین ناظرین دیکھیں، اب یہ خود مان رہا ہے کہ آج کے دور میں جماعت اہل حدیث میں اس طرح کے فتنے موجود ہیں، مان رہا ہے یہ فتنہ ہے۔ اوکے، کون سا فتنہ ہے بھائی؟ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا نمبر تو بتا دیتے ہیں، سورت کا نمبر تو بتا دیتے ہیں، حدیث رسول کا باب اور نمبر تو بتا دیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی آیت نمبر سنا کر قرآن کی آیتیں پیش کرنا، احادیث کے نمبر پیش کرنا، قرآن حدیث کے نمبر دے دے کر یہ کہتا ہے یہ فتنہ ہے، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ سلف نے کیا کہا ہے، سلف کے تفاسیر کیا ہیں، شروحات کیا ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے جو غیر مقلدین عمومی طور پر کیا کرتے، عام طور پر غیر مقلدین کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ وہ خود مان رہا ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اندر یہ فتنے موجود ہیں۔ بھائی ہم پر غصہ نہ ہوا کریں، ہم غیر مقلدین دوستوں سے کہتے ہیں آپ کے خود مان رہے ہیں کہ اس جماعت اہل حدیث کے ایسے فتنے موجود ہیں۔ یہ جو قرآن و حدیث کا رٹ لگائے، پہلے آپ نے وہ سنا نا، عثمان نام ہے کیا اس کا، حافظ عثمان ربانی، پتہ نہیں کیا، اس نے بھی مانا تھا اس چیز کو۔ اور دوسری بات عجیب یہ کہی کہ بھائی جو صرف کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں سلفی نہیں ہے۔ اب اس کی گفتگو سے آپ سمجھ لیں اس حضرت کے نزدیک جو سلفی ہے وہی ٹھیک۔ کتنی بڑی بات کہی اس نے کہ جو کہتا ہے قرآن و حدیث کو مانتا ہوں وہ سلفی نہیں، یعنی وہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ تو کہتا ہے ٹھیک وہ ہے جو سلف کے فہم سلف پر چلے، تو جو قرآن و حدیث کو کہتا ہے مانتا ہوں وہ سلفی نہیں، یعنی وہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ خود مان رہے ہیں، اچھا اس چیز کو بھی مان رہا ہے۔ اگلی بات دیکھ لیں، کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے نمبرات کے ذریعے یہ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ میں ڈال کر منہج سلف سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اب یہی بات ہمارے علماء کہا کرتے تھے، یہی بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر۔ اب یہ خود مان رہے ہیں۔ اچھا اگلی بات کیا کہی ہے جو آپ سن لیں، آپ نے سنی ہوگی کہ بھئی کہتے ہیں جتنے باطل فرقے آئے ہیں، گمراہ ہیں، وہ یہی ان کا طریقہ ہے، سب کے سب قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے تھے، قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، پہلے گمراہوں کا یہ طریقہ تھا، اس وقت بھی یہ طریقہ ہے کہ علماء کی بات نہ مانو، صلحاء کی بات نہ مانو، اور ائمہ مجتہدین کی بات نہ مانو۔ وہ جو دین کے ماہر ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، خود پڑھ لو، خود ترجمہ کر لو۔ لیکن اللہ کے فضل سے اب غیر مقلدین کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آ رہی ہے۔